آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی پروگرام میں ہوں گے آپ کے سوال اور ان کے جوابات، اور آپ کو دکھانے ہیں ہم نے سیگمنٹس جس میں شخصیات کے خواب بھی ہوں گے، اور ایک اسپیشل ٹرمز کے ساتھ جو ہم آپ کے لیے سوالات لے کر آتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے وہ بھی ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے ناظرین کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو میسیجز کے ذریعے سے ہم تک پیغامات پہنچے ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، اور پروگرام کا آغاز کریں گے درود پاک کی ایک فضیلت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا سعد الطاری مدنی صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ سیدی، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ ناظرین کو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے ہیں، تو آج آپ ناظرین کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ دین اسلام میں ویسے تو ہر دن ہی عبادت کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، لیکن بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جی کہ جن کے فضائل، جن کی برکات بہت نمایاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے۔ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور سال میں جو مبارک ترین ایام ہیں جس میں عبادت کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ان میں سے ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام بھی ہیں۔ اس کے فضائل بھی پڑھیے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ عبادات کا دائرہ کار ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن بنیادی طور پر جو سب سے پہلے ہمیں خیال رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر جو بھی فرض ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے، اور فرائض کے اندر بھی سب سے پہلے نماز ہے۔ ہر شخص یہ غور کرے کہ مجھ پر جتنی نمازیں فرض ہوئی کیا وہ سب میں نے ادا کر لی؟ اگر ان میں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، تو بندہ اس کو دور کرے اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جس پر نماز قضا باقی ہوں اسے ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، اور یہ ایام جب آتے ہیں تو بندے کا عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو اپنے فرائض کو، واجبات کو ضرور ہمیں پورا رکھنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے، اگر کسی پر بہت زیادہ قضا نمازیں باقی ہوں تب بھی اس کے لیے حکم ہے کہ جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے اپنے ضروری کام کاج سے فارغ ہو کر تو وہ کرتا رہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی پر 60 سال کی نمازیں قضا باقی ہوں اور وہ انہیں ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر دے، لیکن زندگی وفا نہ کرے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، چونکہ وہ سٹارٹ کر چکا تھا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اسے معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ امید کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ادا کروں نہ کروں، کوشش کروں نہ کروں۔ یہ سب باتیں اس کے لیے ہیں جو پریکٹیکلی کوشش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اپنی نمازوں کا حساب لگائیں، کسی سے بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، خود حساب لگائیں کتنی نمازیں بنتی ہیں اور اس کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی زبردست رسالہ ہے، بکلیٹ ہے، نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، الگ سے بھی میسر ہوتا ہے۔ قضا کا حساب لگانے کا کیا طریقہ ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کس وقت میں کون سی قضا پڑھی جا سکتی ہے، کن اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں اور کچھ احتیاطیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے فرائض کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نگہداشت مطلب حضور؟ حفاظت
حفاظت، ٹھیک ہے جی، نگہداشت، حفاظت کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے کس طرح کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا خوابوں کے تعبیر میں سوال ہے کہ اکثر میں خواب میں سانپ دیکھتا ہوں جو میرے ارد گرد گھومتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے، کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نقصان نہیں؟ جنرلی سانپ کا دیکھنا برا ہوتا ہے، ایک برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، اچھا نہیں ہوتا یہ خواب، لیکن اگر اس نے نقصان نہیں پہنچایا تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہر قسم کے برے شخص سے، دشمن سے حفاظت رکھے۔ بہت بہتر ہوگا کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام مقصود بلوچ ہے۔ میرا خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ قربانی کے ایام لا رہے ہیں تشریف اسد بھائی، خواب بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ جی اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ اگر تو کسی کا کام ہی ذبح کرنا ہے جی، اور وہ خواب دیکھتا ہے تو روٹین کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں، وہم میں، خیال میں قربانی کے ایام تھے، جانور کا ذبح کرنا تھا اور اس نے یہ خواب دیکھا، تب بھی اس کے خیال سے اس کو متعلق کریں گے۔ البتہ اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص گوشت حاصل کرنے کے لیے حلال جانور ذبح کرتا ہے تو یہ تو پازیٹیو ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، لیکن اس سے ہٹ کر کسی اور کیفیت میں اگر ذبح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی حق تلفی میں مبتلا ہے۔ ٹھیک تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، حالات پر غور کرے، حقوق العباد پہ غور کرے، اپنے ریلیشنز پہ ذرا توجہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی حق تلفی میں مبتلا ہو۔ اگر ایسا پائے اپنے آپ کو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام عبد الماجد اتاری۔ میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص پودا لگا رہا ہے اور وہ خواب میں دیکھے کہ وہ پودا درخت بن گیا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی اسد بھائی کیا فرمائیں؟ اچھا ہے، ماشاءاللہ، یہ نفع ملنے کی، کامیابی کی اور آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر اس شخص کا کوئی ارادہ تھا تو اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسد بھائی میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، کالز بھی ہیں۔ سب سے پہلے سوال ایک جو اسلامی بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں سر اگر کوئی خواب میں تسبیح کو ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا ایسے خواب کی تعبیر ہوگی؟ یہ اگر کوئی 3-4 بھائی ہیں یا کسی ادارے میں یہ کام کرتا ہے، کسی بھی کمیونٹی کے اندر ہے، صحیح، اسے چاہیے کہ اپنے تعلقات پہ غور کرے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر تعلقات کے ٹوٹنے کی، جس کو شیرازہ بکھرنا کہتے ہیں، اس کی کیفیت پیدا ہو تو اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھے، ایسے معاملات سے دور رکھے کہ جو آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہو سکتے ہوں۔ بعض اوقات ہم بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو آپس کی نا اتفاقی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا خواب دیکھنے والا اور جیسا اس کا سرکل اور تعلق اور اس کے افراد کا معاملہ، اس اعتبار سے غور کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال یہ موصول ہوا ہے کہ سر اگر خواب میں کالی بلی، کالا کتا اور کالا بندر یہ تینوں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ اتفاق ہے کہ یہ تینوں جانور ایک ساتھ ان کو نظر آ گئے، ان کا آپس میں کوئی تعلق یا انٹریکشن تو نہیں ہے، اور کالے رنگ کو جس طرح انہوں نے ایمفیسائز کیا جی، تو عوام میں کالے رنگ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس خواب میں توجہ نہ کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ بقیہ بلیک کلر سے کوئی نقصان ہوتا ہو، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال یہ موصول ہوا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میں گھر کا راستہ جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، ایسا خواب دیکھنا کیسا ہے؟ اگر حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ آپ گھر آئے اور وقت پر آ گئے، کہیں سفر پر تھے، کوئی دشواری وغیرہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ اپنے دینی معاملات پر غور کرنے پر دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی شرعی مسئلے میں غلطی پر ہوں، غور کر لیں کہ ان دنوں کوئی خاص کام کر رہے تھے، کوئی نئی چیز آپ سٹارٹ کر رہے تھے، کوئی بھی ایسا کام تھا جو آپ سٹارٹ کر رہے تھے یا آلریڈی کر رہے تھے لیکن اس میں آپ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے شرعی معاملات پہ غور کریں، ہو سکتا ہے کہیں پر کسی کمی کا شکار ہو تو اس کو دور کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔
مزید کال دیجیے۔ خواب یہ پوچھنا تھا کہ ایک اسلامی بہن کو خواب میں ایک سانپ نظر آتا ہے اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اس طرف آپ پتھر مارو سانپ بھاگ جائے گا، اور اس طرف اس کا سوراخ بھی ہوتا ہے، تو وہ پتھر پھینکتی ہیں اس طرف، اور کچھ دیر بعد وہی سانپ آتا ہے اور اس کو ماتھے پہ ڈس لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اور وہ اس سانپ کو مار دیتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا فرما دے۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ سانپ کا ڈسنا اچھا نہیں ہوتا، کسی برے شخص سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ ایک تو جنہوں نے خواب دیکھا وہ اپنے معاملات کو زیادہ بہتر انداز پر کریں، کسی بھی ایسے شخص سے تعلق ہے جو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کریں تاکہ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ اکثر سر میں خواب دیکھتا رہتا ہوں، میں کوئی سفر کرتا ہوں یا کہیں ایک منزل کی طرف سے دوسری منزل کی طرف مجھے جانا ہوتا ہے تو مجھے راستہ نہیں ملتا یا راستہ بھول جاتا ہوں۔ جی سر بھائی سیم ہی ہے۔ راستے کا بھولنا کاموں میں دشواری کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کسی دینی مسئلے میں خرابی کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ غور کر لیں آپ کے جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں اس کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں کہ جو شرعاً درست نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ سارا بھائی کا نام بتایا تھا، والدہ کا نام بتایا تھا، روحانی ان کا کچھ بھی نہیں ہے، نظر کا وہ خیال بتا رہے تھے، اور وہ بھائی ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، اور خواب میں یہ آیا کہ اٹھو تمہارے اوپر تعویذ ہے۔ اٹھو تمہارے اوپر تعویذ ہیں سب خواب میں۔ خالی خواب کی بنیاد پر ہم پریشان نہ ہوں، صحیح، بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرتا ہے۔ جب آپ نے استخارہ کروایا اور اس میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ ایسا کوئی میٹر نہیں ہے، تو پھر یہ غالب گمان ہے کہ شیطان پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے ذہنی پریشانی جب یہ بڑھتی ہے نا، اور انسان کسی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو حقیقت میں بیمار نہ بھی ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی جو دماغ ہے، جو سوچ ہے، اس کا ذات پر، پرسنالٹی پر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور شیطان کی تو مرضی یہی ہے کہ مسلمان پریشان رہے، تو لہٰذا آپ بالکل مطمئن رہیں، کسی پر بدگمانی بھی نہ کریں، زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر بھی نہ کریں۔ ہاں، حفاظت کے لیے تعویذ آپ نے لے لیا، بہت اچھی بات ہے، اوراد و وظائف اختیار کر لیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ اور اللہ کی ذات پر جو توکل رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ خواب کے برے اثر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک ایسا میں اسد بھی یہ موصول ہوا ہے، کہنے لگی ہیں کہ لکھ رہی ہیں اسلامی بہن کہ میں ایسا خواب دیکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ خواب میں جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، اور کبھی بعض اوقات کچھ چیز لکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں لیکن لکھا نہیں جا رہا ہوتا، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی دن بھر کام کاج کی وجہ سے جب بہت زیادہ تھکاوٹ کے بعد بندہ آرام کرتا ہے تو اس طرح کی کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بقیہ ایک نارمل سی بات ہے، اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان دنوں آپ نے کوئی بڑا کام سٹارٹ کرنا ہے، کوئی نیا کام آپ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں، اس کام سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر لیجئے۔ خواب میں گولڈ کی چین اور رنگ ملنا کہیں سے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے تو مثبت ہے، پازیٹیو ہے، البتہ مرد کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ خواب میں روحین کو دیکھا ہے، انہوں نے آ کے روٹی مانگی ہے، اور جب روٹی دینے لگا ہوں تو کھڈے میں گر گیا ہوں، انہوں نے پھر اٹھایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مرحومین غالباً جی، مرحومین، فوت شدہ کا دیکھنا اور اس کو روٹی دینا اور گر جانا، ایصال ثواب کریں، اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی نیگیٹو پہلو تو نہیں ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اپنے مرحومین کے لیے، اور کچھ پکا کر غریبوں کو کھلا کر اس کا ثواب بھی انہیں ایصال کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال یہ اسد بھائی ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں کہ میرے ماموں کی ریئل میں ڈیتھ ہو گئی ہے، مگر خواب میں نے ان کی شادی جو ہے ہوتے دیکھا ہے، اور میری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، اور خواب میں نے دیکھا کہ میری پھپھو اور میرے خالہ جان میرے سر سے پیسے صدقہ کر رہی ہیں، تو یہ میرا خواب ہے، پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے گا۔
شادی تو خوشی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ شادی کا دیکھنا نکاح ہی سے اس کی تعبیر کی جائے. ٹھیک ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ جو آپ کے فوت شدہ غالباً ماموں کہا وہ جی ماموں جان. عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور یہ جو صدقہ کرنا ہے کسی کی طرف سے تو یہ بھی پازیٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نہ کچھ آپ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کرتے رہیں. اس کے بہت سے طریقے ہیں. اسی طرح کچھ صدقہ و خیرات دے کر آپ جو ہے وہ کسی نیک کام میں حصہ لے کر چاہیں تو اپنی نیکیاں جو ہے یہ بھی ایصال کر سکتے ہیں. تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ضیاء صدقات ایک کتاب ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ نے پبلش کی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. آپ کو یہ میسر بھی ہوگی، آپ اس کتاب کا مطالعہ بھی کیجئے. اس میں صدقہ دینے کے بہت سارے ذرائع اور طریقے جو ہے مینشن ہیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے. مزید سوال دیجئے. آسمان پر بجلی کڑک رہی ہے اور بڑے بڑے زوردار آوازیں ہیں جیسے گاج وغیرہ کی آوازیں ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب؟ دیکھیے ایک تو نارمل ویسے ہی بارش کے وقت جو ہلکی پھلکی بجلی کڑکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بارش ہی کا ایک طرح سے حصہ ہوتا ہے، تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی. البتہ بجلی کا خوفناک انداز پر کڑکتے ہوئے دیکھنا اور بہت زیادہ دیکھنا تو یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. خواب دیکھنے والے کو کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے. ٹھیک ہے جی. فیس بک کے ذریعے سے اسد بھائی سوال موصول ہوا ہے کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی میت کعبہ شریف کے سامنے پڑی دیکھی ہے اور مجھے کفن پہنایا ہوا ہے اور میں کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں. تو میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. امن کی علامت ہے اور موت کے وقت اچھی کیفیت کی یہ دلیل ہے. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. نیک اعمال کی مزید کوشش کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ عز و جل مرتے وقت اچھی کیفیت کا اس میں اشارہ ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کی موت کو بہتر فرمائے. آمین آمین. ایک سوال اور ہے، کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ کزن کی شادی ہو رہی ہے. اسی دوران دیکھا کہ میں روڈ کراس کرتے ہوئے سڑک پر گر جاتی ہوں لیکن کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں اپنی مرحوم والدہ سے پیسے مانگ رہی ہوتی ہوں. اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں. پلیز اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے. دوسرا خواب تو ایک روٹین اور معمولات سے متعلق ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. اور جو پہلا ہے وہ بھی خواب بے ربط ہے، اس کی بھی کوئی خاص تعبیر نہیں. مزید کال دیجیے. میری سسٹر چھوٹی والی، انہوں نے میرے بارے میں خواب دیکھا کہ میں کفن کی حالت میں سویا ہوا ہوں، ہے نا. اور میری سسٹر پھر روتے روتے آئیں، گھر والے سارے جمع ہو گئے، میں مر چکا ہوں. پھر میں مرنے کی حالت میں نے آواز دی اپنی سسٹر کو، تو میری سسٹر میرے پاس آئی. میں نے اس کو بولا کہ بھائی مرغی وغیرہ بنا لو اور رائتا وغیرہ بھی بنا لینا. اس کے بعد میں نے اپنی سسٹر کا ہاتھ پکڑا تو میرے ہاتھ بہت ڈراؤنا ہے نا، میری سسٹر کا بیان ہے. اس کے بعد میری آنکھیں واپس بند ہو گئی. میری سسٹر کو واپس میں نے آواز دیا، امی ابھی تک آئی ہے نہیں آئی؟ تو میری سسٹر نے بولا امی ابھی تک نہیں آئی. میں نے اپنی سسٹر کو یہ بولا کہ امی آ جائے تو میرے کو اٹھا دینا. پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں. اس کے بعد میری سسٹر کی ایک دم آنکھ کھل گئی. ٹائم ہو رہا تھا تقریباً صبح 4:30 بجے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، کچھ صدقہ کر دیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا انشاءاللہ. آمین آمین. مزید سوال دیجیے گا. میرے بیٹے نے خواب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے میں نے جیسے آواز دی تو اس قبلے سے رخ چینج کر لیا. جی اسد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر قبلے سے رخ پھیر لیا نماز کے دوران. جی یہ اچھا نہیں ہوتا. کسی دینی معاملے میں، خاص طور پر عقائد وغیرہ کے معاملے میں خرابی کی علامت ہوتی ہے. تو غور کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی غلط شخص کی اسپیچی سن رہے ہوں، کوئی غلط کتاب پڑھ رہے ہوں، کسی غیر عالم جس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور وہ شرعی معاملات پر گفتگو کرتا ہو. بعض اوقات سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ بھی جو نااہل ہوتے ہیں لیکن دین پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسی کیفیت ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. قبلے سے چہرے کا پھرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.
تو خواہ یہ خواب نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو، جس کو نظر آئے تو اسے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، لیکن یہ تو اپنی زندگی کی SOP بنا لیں کہ کبھی بھی اوتھینٹک عالم کے علاوہ نہ کسی کو سنیں، نہ کسی کی کتاب پڑھیں، نہ کسی سے شرعی مسئلہ پوچھیں۔ علماء اہل سنت موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، تو جب بھی دینی معاملے میں کوئی رہنمائی چاہیے تو اوتھینٹک ریسورس ہی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ آپ یقین کریں بعض اوقات تو ایمان برباد ہو جاتا ہے اور بندے کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور الحمدللہ ہماری مجلس آپ کے لیے ہر ہفتے ایک خوبصورت پیکیج، انفارمیٹیو اور آپ کی دلچسپی کے لیے کوئی ہسٹوریکل واقعہ اور اس کے پس پشت جو ہے وہ ایک پیغام ہوتا ہے، وہ ریکارڈ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آج بھی آپ کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ پیکیج تیار ہے، اور آج جو آپ کو انفارمیشن ملنے والی ہے یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یونیک بھی ہو اور دلچسپی کا سبب بھی بنے۔ کیا ہے آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا جس میں ہم ایک بڑا ہی پیارا واقعہ خواب سے ریلیٹڈ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی منفرد اور بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اذان جو کہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اس سے متعلق کئی روایات کتابوں میں ملتی ہیں، اور ایک بڑی ہی پیاری روایت جو کہ خواب سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناقوس کا حکم دیا۔ یہ ایک طرح کا آلہ کہہ لیں جس سے مخصوص آواز نکالی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں ایک شخص 2 سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ناقوس مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ یہ میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ الفاظ تعلیم کر دوں، اور یہ کہنے کے بعد اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پوری جو اذان کے الفاظ ہیں وہ مجھے بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذان کے الفاظ سننے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو مجھے وہ الفاظ یاد رہے۔ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنا رات کا سارا خواب بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ بلال کو لو اور مسجد میں جا کر یہ اذان کے الفاظ کہو، کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مسجد میں آیا۔ میں یہ الفاظ کہتا جاتا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے یہ الفاظ بلند آواز سے دہراتے جاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے جیسے ہی وہ الفاظ سنے تو دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ کہے، خدا کی قسم یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کہ اذان الفاظ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے مختلف صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے، اور جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے الفاظ کہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر کیا شان ہے، کہاں کہاں اذان کہی، کتنا عرصہ اذان کہی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بلند ہوئی
کہ وہ مؤذن رسول کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص کا خواب تو حجت نہیں ہوتا، لیکن جو معتبر افراد ہوتے ہیں اور وہ جو خواب دیکھیں ان کے ذریعے بعض اوقات بیان کی جانے والی چیزیں بڑی اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور جس کو نبی اوتھینٹک کر دے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس خواب کی ایکسیپٹنس ہو جائے تو پھر اس کی کیا بات ہے۔ تو یوں معلوم ہوا کہ جو اذان کے الفاظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے بھی اس امت تک تعلیم فرمائے۔ اللہ پاک کی صحابہ کرام پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں کہ جن کے صدقے ہمیں اتنے پیارے الفاظ روزانہ 5 مرتبہ سننے کی سعادت ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا اور ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز کے ساتھ استاد محترم نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے کہ اذان کی ابتدا سے متعلق یہ کیسے ہوئی اور کیا معاملہ ہوا، یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ ہمیں پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ support@madnichannel.tv یہ ہمارا آفیشیل ای میل ہے، اس پر آپ ہمیں اپنی رائے، اپنی تجاویز جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، جو ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں ان پر بھی آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک، اپنی رائے مدنی چینل کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں، یا اوور آل آپ کو چینل میں کچھ بہتری چاہتے ہیں، کچھ آپ نئے پروگرام کا آئیڈیا دینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمیں اپنے میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم پروگرام میں آپ کے لیے ایک سیگمنٹ لایا کرتے ہیں جس میں کہیے کہ ٹاپ 10 کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ سرچ انجن پر، انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے لوگ سرچ کرتے ہیں، اور یہ سیریز جو ہمارے ریگولر یوزرز ہیں یا ریگولر ہمارے ویورز ہیں وہ ان سیگمنٹس کو ملاحظہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ چلتے اسد بھائی آج ہم الفابیٹ جو ہے وہ W پر پہنچ چکے ہیں، اور بس تھوڑے ہی دنوں کا یہ سیگمنٹ مہمان رہ گیا ہے۔ W کے ساتھ جو ہمارے پاس سرچ پریڈکشنز ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسد بھائی جو خواب میں یہ پریڈکشن ہے اس میں ہے کہ خواب میں وضو کرنے کی تعبیر۔ بہت اچھا ہے، نیکی پر توفیق ملنے اور گناہوں کے معاف ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں واش روم دیکھنا۔ کوئی خاص تعبیر نہیں، یہ گھر کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں وائٹ سنیک دیکھنا۔ دشمن کی علامت ہوتی ہے، برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ وائٹ ہارس دیکھنا۔ سفید گھوڑے کا دیکھنا بہت مبارک ہے، عزت میں، مرتبے میں بلندی ملنے کی علامت۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں واٹر میلن دیکھنا۔ اچھا ہے، نعمت ملنے کی دلیل۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں والد کو دیکھنا۔ ویسے تو والد ماشاءاللہ ایک محترم اور معظم تعلق ہے، ایک پرسنالٹی ہے، لیکن والد کو کس کیفیت میں دیکھا، اس وقت کیا تعلق تھا ان دنوں میں کسی خاص حوالے سے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا خواب کے مختلف ہونے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں وائٹ بلی دیکھنا۔ بلی کا دیکھنا یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں وائٹ کبوتر دیکھنا۔ کبوتر عورت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں وائٹ بکرا دیکھنا۔ اچھا ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لاسٹ ہے، اور اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ اور بھی سوالات آتے رہتے ہیں۔ خواب میں اگر کوئی واچ دیکھتا ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ واچ، گھڑی۔ گھڑی کی کوئی خاص تعبیر تو ذہن میں نہیں ہے، شاید یہ کوئی خواب کی ڈیٹیل ہو تو کوئی اس کی کیفیت بن پائے۔ ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، یہ 10 سوالات تھے جو کہ انٹرنیٹ پر ٹاپ 10 کی ریٹنگ میں ہیں، اور لوگ سرچ کرتے ہیں تو یہ W سے جو ہے نا یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔
اور یہ پوری سیریز جو ہے یہ آپ کے لیے تیار ہو چکی ہے، بس کچھ ہی دنوں بعد آپ جو ہے وہ مزید سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سیریز کو جو ہے وہ مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ ایزیلی دیکھ سکیں گے۔ کچھ ایپیسوڈز اپلوڈ ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ رہ گئے ہیں، بقیہ یہ پورا جو ہمارے ایپیسوڈز ہوتے ہیں یہ مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ ایزیلی جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں یہ سیگمنٹ بھی موجود ہیں، تو وہاں سے آپ کو یہ پیچھے جتنے ہم الفابیٹ کے حساب سے جو ہے وہ کرتے رہے ہیں وہ سارے آپ وہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ اسد بھائی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے اور میسیجز کا تانتا بن چکا ہے میرے پاس، چلیے کچھ آڈیو کال شامل کرتے ہیں پھر آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ جس طرح مطلب بہت زیادہ کفن پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک کفن میں لپٹی ہوئی ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور تنبیہ ہوتی ہے، مردوں کا دیکھنا، قبر کا دیکھنا، قبرستان کا دیکھنا، کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رکھے۔ خواب میں اسد بھائی جن سے لڑتے ہوئے خود کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ 2 سے 3 بار یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے۔ فضول ہوتا ہے، بعض اوقات ذہنی انتشار پریشانی کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، تو اس کی طرف بندہ توجہ نہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے۔ خواب میں جو ہے یہ مچھلی کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، نعمت کی علامت ہوتی ہے اور بیٹی کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں مرغیاں دیکھنا ان کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ مرغیاں دیکھنا بھی پازیٹیو ہے، رزق ملنے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں میٹرک کے امتحان دے رہا ہوں، جبکہ خواب میں ہی مجھے معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں میٹرک پہلے کر چکا ہوں۔ ہاں، خلاف واقع خواب جو ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی کی زندگی میں میٹرک کا امتحان بڑا بھیانک خواب رہا ہوتا ہے، تو بار بار نظر آتا ہوگا، باقی اس کی حقیقت نہیں۔ بالکل ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ خواب میں امی نے رات کو دیکھا ہے کہ آسمان جو ہے وہ آگ سے بھرا ہوا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے یہ خواب، مصیبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، دعا کریں اور عافیت طلب کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ خواب میں والد صاحب کی آنکھیں سفید ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے، یہ خواب دیکھا ہے پریشان کن، کیا فرمائیں گے؟ ڈیٹیل درکار ہوگی، کیا واقعی ایسا کوئی میٹر ہے، نظر کی کمزوری ہے، نہیں ہے، والد صاحب کی کیا کیفیت ہے، پھر کچھ عرض کیا جا سکے گا۔ اس سے ہٹ کر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، نگاہ کا چلا جانا، بینائی کا چلا جانا یہ اچھا نہیں ہوتا، تعبیر کے اعتبار سے یہ کافی اس میں آزمائش والی تعبیریں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، ڈیٹیل معلوم ہوگی تو کچھ عرض کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر خواب میں حلوہ دیکھنا، میٹھا دیکھنا یہ کیسا ہے؟ میٹھا نعمت ہے، اچھی خبر ہے، تو حلوہ ہو یا مٹھائی ہو یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز ہو تو اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میری امی جان نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری نانی اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے 100 والے 3 نوٹ مجھے دیے ہیں اور 100 والے 2 نوٹ میرے بھیا کو۔ بتا دیجئے گا اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ روٹین کی بات ہے، بڑے چھوٹوں کو دیتے رہتے ہیں تو اسی طرح کا خواب نظر آ جاتا ہے، تو مجموعی اعتبار سے پازیٹیو ہی کہیں گے۔ سر مجھے 3 بار یہ خواب آیا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے گھریلو معاملات کسی پریشانی کا شکار ہوں اور اس طرح کا خیال لڑائی جھگڑے کا بعض اوقات آتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، لیکن خواب کی وجہ سے نہ ہم حکم لگا سکتے، نہ بدگمانی کر سکتے، نہ آپ اپنے شوہر سے متعلق کوئی ایسا خیال جمائیں کہ چونکہ خواب میں ایسا معاملہ دیکھا ہے تو حقیقت میں بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور خواب میں 3 یا 30 مرتبہ بھی دیکھیں تو اس کا کوئی حقیقت میں امپیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر گھر کے معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی کھینچا تانی کا معاملہ ہے تو اس کو سیٹل کریں، گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اچھے خواب نظر آئیں گے اور یہ اس طرح کے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے بیڈ پر کالا کتا سویا ہوتا ہے، میں اسے مار رہی ہوتی ہوں یہاں تک کہ اس کا جو گوشت ہے اس کے لیے گوشت گھر سے باہر پھینکتی ہوں اور اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہوں، تو یہ کیسا ہے؟ کتا میرے بیڈ پر کیوں ہے؟ سوال ہے۔ کسی برے ساتھی سے نجات پانے کی علامت ہے، یعنی کہ دوست احباب میں، اٹھنے بیٹھنے والیوں میں کوئی نہ کوئی ایسی ہو سکتا ہے عورت ہو جو آپ کے لیے مفید نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس سے چھٹکارا پائیں گی۔ غور کر لیں کہ آپ کے ساتھ تعلق والیاں جو ہیں ان میں نیک سیرت
اور خوب سیرت کون ہیں. اگر اچھی سیرت والی ہیں, اچھے اخلاق والی ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی ایسی ہے کہ جو شریعت کے معاملات کے اندر بے باک ہے, پردے کا, نماز کا, دیگر چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, جو بھی ایک اسلامی تعلیمات ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک کی توفیق آپ کو نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. فیس بک پر ہم سے ایک سائل یہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں اسلامی بہن نے اپنے مرحوم خالو جان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہیں اور ان کے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی ہے, صاف وائٹ کرتا انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے اور بڑا چمکدار صاف چہرہ ہے, اور غائب سے آواز آتی ہے کہ یہ جہاں موجود ہے یہ مدینہ ہے. تو یہ انہوں نے ایک خواب ہم سے شیئر کیا. فوت شدہ کو دیکھے؟ جی جی, مرحوم. اچھا ہے, مرحوم کو کسی اچھی کیفیت میں دیکھنا, یہ اس کے بارے میں ایک پازیٹیو رائے ہوتی ہے. اور مدینہ پاک سے متعلق اگر دیکھا ہے تو ماشاء اللہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو حسن ظن رکھیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسد بھائی, ایک کاشف اتاری صاحب ہیں, یہ سو جھنڈا اٹک کے اطراف کا ایک گاؤں ہے, وہاں سے ہیں. کہتے ہیں کہ سر میں نے ایک محفل دیکھی ہے خواب میں کہ اس میں ایک بچہ جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی تنگ و تاریک کنواں جس کے پاس 2 بجے بیٹے میرے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بیٹا جو ہے وہ اچانک کنویں میں گر جاتا ہے, اور جو دوسرا ہے اس کے سر کے بالوں سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور نکالتا ہے. اتنے میں میری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو یہ پریشان کن خواب ہے, اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. شیطان کی طرف سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو توجہ نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں, کچھ صدقہ کر دیں, انشاءاللہ عافیت رہے گی. ٹھیک ہے جی. ایک خواب کی تعبیر بتا دیجئے جلدی جلدی. ٹھیک ہے. باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو بغیر کسی وجہ سے خوشی کے اندر زہر پلا دیتا ہے, اور وہ دونوں بہن بھائی انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ خواب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. فضول خواب ہے, پریشان نہ ہوں اور اس کی طرف غور بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. خواب میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑنا اور جھگڑے کا شدید ہو جانا. اپنے جو حقیقت کے معاملات ہیں اس کو بہتر رکھیں. خواب کے بنیاد پر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم نہ کریں. خواب ہے, بعض اوقات کوئی پرانی صورت ہوتی ہے جو خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہے, تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ خواب میں جھگڑا ہوا ہے تو اب لڑائی ہونی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عافیت کا معاملہ فرمائے اللہ پاک. خواب میں مردے کو روتے ہوئے گلے ملتے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کس سے گلے ملتے ہوئے دیکھا یہ بیان ہو جاتا تو اچھا تھا, البتہ روتے ہوئے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. انہیں ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کی کثرت کریں. ٹھیک ہے جی. ایک فیمیل یوزر ہیں, انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, کہتی ہیں کہ گھر کے تمام فرد گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک قیامت قائم ہو جاتی ہے, اور ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہوتے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. سب گھر والوں کی نیت سے کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں, عافیت کے لیے سوال کریں. ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو, لیکن صدقہ اللہ پاک کی رحمت سے بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے. ٹھیک ہے. سر میں نے خواب میں اپنے گھر میں خون کا لاوا ابلتے ہوئے دیکھا ہے, میں اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. ایک اسلامی بہن. اچھا نہیں ہوتا اس طرح سے خون کا دیکھنا. ٹھیک ہے. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور کچھ صدقہ بھی کریں. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس فیمیل یوزر کا, کہتی ہیں کہ آج دوسرا دن ہے, دوپہر کے وقت خواب میں کسی کی شادی دیکھتی ہوں اور دلہن کو دیکھے بغیر ہی گھر واپس آ جاتی ہوں. تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کسی نون کے بارے میں دیکھا ہے جسے یہ جانتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے شادی کے معاملات چل رہے ہوں اور عنقریب وہ نکاح کریں. البتہ اگر شادی شدہ کی شادی دیکھی جائے تو اسے کوئی اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن آج کے پروگرام کا شامل کرنا چاہوں گا. ایک فیمیل یوزر کا ہے, کہتی ہیں کہ سر کچھ ماہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا بھائی گھر کے باہر دودھ کی سبیل لگا کر دودھ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی تھی, کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا خواب ہے. اللہ پاک کی توفیق سے دین کی خدمت کرنے کی, نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی, اور خاص طور پر علم کے معاملے میں آپ کو برکت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. چلیے جی, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. الحمدللہ آج بھی آپ کے
کافی سارے سوالات کے جوابات ہم نے پیش کیے ہیں. اللہ کریم ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اور آپ جڑے رہیے مدنی چینل کے ساتھ. مدنی چینل الحمدللہ آپ کے لیے نت نئے پروگرامز لاتا رہتا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ مدنی چینل کو ضرور وقت دیجئے, اور کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ کی نیت. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ مدنی چینل کو آپ دیکھیے اور اس سے علم دین کا جو خزانہ ہے یہ حاصل کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں